قربانی کیجیے لیکن آداب کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ عرصے سے قربانی سے روکنے کی کوشش کی جانے لگی ہے اور قربانی کی بجائے رفاہی کاموں کی انجام دہی کی فضیلتیں بیان کی جانے لگی ہیں اور غریبوں کو کھانا مہیا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، لیکن مسلمانوں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا ہے۔ وہ پہلے کی طرح پورے جوش و جذبے کے ساتھ قربانی کا عمل انجام دیتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر تشویش ہے کہ قربانی ایک سماجی رسم کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی ہے اور قربانی کرنے والوں کی توجہ اس کی روح کی طرف کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ قربانی کے سلسلے میں چند قابل توجہ امور کا تذکرہ کر دیا جائے۔ نمبر 1، قربانی ایک خالص عبادت ہے اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیا جائے اور دکھاوا سے حد الامکان پرہیز کیا جائے۔ لیکن سوشل میڈیا نے دیگر اعمال کے ساتھ قربانی کا دکھاوا کرنے کا بھی پورا سامان فراہم کر دیا ہے۔ کیا ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا فوٹو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں؟ کیا ہم تہجد پڑھتے ہیں تو اس کی خبر دوسروں کو دیتے ہیں؟ کیا ہم کسی کو صدقہ، خیرات یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا اعلان عام کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن قربانی کی تشہیر اور نمائش ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ قربانی کا جانور خریدتے ہی اس کا فوٹو سوشل میڈیا کی زینت بنانا ضروری سمجھا جاتا ہے، پھر کچھ وقفے سے ہر زاویے سے اس کا فوٹو کھینچا جاتا ہے، حتیٰ کہ ذبح کرتے وقت بھی فوٹو کھینچنے سے گریز نہیں کیا جاتا اور اسے فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر ذرائع سے احباب کو بھیجا جاتا ہے۔ نمبر 2، احادیث میں اگرچہ جانور کو ذبح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ان سے اسلامی شریعت کی حساسیت کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلا جانور کو اس طرح کھینچ کر نہ لے جایا جائے کہ وہ اذیت محسوس کرے، چنانچہ جانور کا کان پکڑ کر کھینچنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری خوب تیز کر لی جائے تاکہ ذبح کرتے وقت جانور کم سے کم اذیت محسوس کرے۔ چھری کو جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ جانور کے ٹھنڈا ہونے سے قبل اس کی کھال اتاری نہ جائے۔ لیکن عموماً جن مقامات پر اجتماعی قربانیاں کی جاتی ہیں، کسی احاطے میں یک کے بعد دیگرے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، وہاں ان آداب کی رعایت نہیں کی جاتی، کوئی اوٹ نہیں رکھی جاتی اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کیا جاتا ہے۔ جلدی کی وجہ سے جانور کو ذبح کرتے ہی اس کی کھال اتاری جانے لگتی ہے۔ ضروری ہے کہ ایسی تدابیر اختیار کی جائیں جن سے ذبح کے اسلامی آداب پر پورے طور سے عمل ہو سکے۔ نمبر 3، قربانی کا گوشت خود کھانے کی اجازت دی گئی ہے اور کچھ گوشت تقسیم کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے تو اس کا تھوڑا سا حصہ رکھ کر باقی تقسیم کروا دیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ 3 حصے کرتے تھے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ احباب اور جان پہچان کے لوگوں کے لیے اور تیسرا حصہ فقراء کے لیے۔ آج کل لوگ قربانی میں چھوٹا جانور بکرا، بھیڑ، دمبا بھی کرتے ہیں اور بڑا جانور گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ بھی۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے جانور کا پورا گوشت اپنے کھانے کے لیے فریزر میں سٹور کر لیتے ہیں اور بڑے جانور کا گوشت فقراء میں تقسیم کراتے ہیں۔ یہ رویہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ فقراء کو بھی اس کی خبر ہو گئی ہے، چنانچہ کسی کو دیا جائے تو وہ لینے سے پہلے دریافت کرتا ہے کہ یہ چھوٹے کا گوشت ہے یا بڑے کا۔ اگر بڑے کا بتایا جائے تو بعض اوقات اسے لینے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عید الاضحیٰ چھوٹے کا گوشت کھانے کا موسم ہے۔ یہ رویہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جو ہم کھائیں اسی میں غریبوں کا بھی حصہ لگائیں۔ نمبر 4، عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلم بستیاں گندگیوں کا بدترین نمونہ پیش کرتی ہیں۔ عید گزرنے کے کئی روز بعد تک جگہ جگہ جانوروں کی اوجڑی، کھال، ہڈیاں، فضلات اور زائد چیزوں کے ڈھیر لگے رہتے ہیں۔ بدبو کی وجہ سے سڑکوں اور عام راستوں سے لوگوں کا گزرنا اذیت ناک بن جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ عمل اس امت کا ہے جس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نظافت کی تاکید کی ہے اور طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ ایسی مخلوط بستیاں جہاں دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، وہاں تو مسلمانوں کو اور بھی احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے کسی عمل سے پڑوسیوں کی ایذا رسانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
گھروں کے اطراف کو صاف ستھرا رکھو اور یہود کی طرح نہ ہو جاؤ۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہود صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنے کے معاملے میں مشہور تھے۔ اب زمانہ آ گیا ہے کہ اس معاملے میں مسلمانوں کو شہرت حاصل ہو گئی ہے، چنانچہ دیگر مذاہب کے لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھو اور مسلمانوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ قربانی رسم نہیں بلکہ عبادت ہے، اسے عبادت سمجھ کر اس کی شرائط اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انجام دیا جائے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا اور اللہ کے بندوں تک ایک اعلیٰ اور مثبت پیغام بھی جائے گا۔ لیکن اگر اس کی ادائیگی محض ایک رسم کے طور پر پھوڑ پن اور بے دکھ انداز میں کی جائے گی تو اس سے اللہ کے بندوں کو کوئی پیغام نہیں ملے گا، بلکہ وہ اسے وحشیانہ ضرر رساں عمل سمجھیں گے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ایک مقدس اور روحانی عمل کو وحشیانہ اور ناشائستہ عمل بنا کر پیش کریں یا اس کو اسلامی آداب کے ساتھ سر انجام دیں۔ اللہ ہم سب کو اس مذہبی فرض کو اسلامی آداب کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ مسلمانوں کے اس اہم مقدس عمل پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جزاک اللہ۔